جی میرے ساتھیوں، دوستوں، سجنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت کامن ہے. اس کا واسطہ تقریباً معاشرے میں ہر شخص سے پڑا ہے. وہ ٹاپک ہے سٹریس، انگزائٹی یا اسے ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج مجھے یہ بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ اصل میں سٹریس یا انگزائٹی ہمارے باڈی کا ایک رد عمل ہے کسی خاص سچویشن کے مقابلے پہ، یا خاص تھریٹ یا خاص کنڈیشن یا خاص فیئر یا ڈر یا خوف کے مقابلے پہ بھی یہ ہمارے باڈی کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کو سٹریس ہے یا انگزائٹی ہے کہا جا سکتا ہے. اسے ہم یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو ہم اس طرح مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے. مثلاً آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے، آپ کو سخت برا کہتا ہے، یا آپ کا کوئی بھائی ہے، بڑا بھائی، وہ آپ کو برا کہتا ہے لیکن آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ برداشت کرتے ہیں. یا آپ کا کوئی بچہ ہے، وہ روئے جا رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس وجہ سے رو رہا ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے، چڑچڑا پن بھی آپ کا ہو رہا ہے اس پہ، لیکن آپ برداشت کیے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ہم سٹریس یا انگزائٹی کے رمزے میں گنتے ہیں. تو اب جب یہ سٹریس یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، سٹریس پہ سٹریس ہوتا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی وجہ سے جب ہم زیادہ برداشت کرتے ہیں یا زیادہ ہمارے پہ کوئی پرابلم آتی ہے یا ہمارے پہ پریشر پڑتا ہے تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں لیکن ہم اندر سے ہمارا جب ریئیکشن ہونے لگ پڑتا ہے، ہمیں بار بار غصہ آنے لگ پڑتا ہے، ہمارا جو ہے وہ چڑچڑا پن مزاج ہو جاتا ہے. ہمیں انگزائٹی کا جو ہے وہ ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. ہمیں سٹریس جو ہے وہ ہمارے پہ اتنا دباؤ اس کی وجہ سے سٹریس ڈالتا ہے کہ ہمیں خود جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ سچویشن میں ہم کیا کریں، کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم. تو اس کا حل کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی حل تو اس کا نکالنا ہی پڑے گا یا نکالنا چاہیے ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سٹریس، انگزائٹی یا ڈپریشن یہ ساری ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. اگر ہم سٹریس کو نہیں کنٹرول کریں گے یا انگزائٹی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ مرد یا خاتون جسے یہ پرابلم ہے، خواتین کو ویسے زیادہ ہوتی ہے، وہ اور زیادہ ڈپریشن میں جاتی رہیں گی یا وہ چلے جائیں گا بندہ جو اگر ہے. تو اس لیے اس کو کچھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ ظاہر ہے کچھ تو ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کا حل نکالنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل سے اس کا حل نکلتا ہے. مثلاً آپس کے گھریلو جھگڑے، یا آپ کا بچہ کو کچھ عرصے سے بیمار ہے، وہ بھی ایک پریشانی ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو چکا ہے یا مسلسل نقصان کاروبار میں ہو رہا ہے، یہ بھی اس سے بھی سٹریس ہوتی ہے. انگزائٹی بندے میں آ جاتی ہے، بندہ غصہ کرنے لگ پڑتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، پریشان رہتا ہے ہر وقت. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پھر آہستہ آہستہ ہمارے جسم پہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہماری باڈی پہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیند آنا کئی دفعہ بند ہو جاتی ہے، ہماری نیند کم ہو جاتی ہے، یا اکثر ہم رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، پھر نیند بڑی مشکل سے آتی ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں. یا ہمیں معدہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی بھوک بہت زیادہ لگنے لگ پڑتی ہے یا کبھی بھوک لگتی ہی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے بعض لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے معدے کا السر تک ہو گیا، ان کی پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنا کوئی قریبی دوست اچھا یا رشتہ دار، اس کو جو ہے
وہ ساری بات جو آپ کو سمجھتا ہو اس کو یہ ساری بات بتائیں، اپنے دل کی بات کھول کے اس کے سامنے بیان کریں، اور اسے جو ہے اپنا ایک تو اس سے آپ کا ذہن بھی ہلکا ہوگا، اور آپ کا وہ ہو سکتا ہے کہ بہتر رزلٹ بتا سکے یا بہتر کوئی اس کے اندر کوئی نتیجہ نکل سکے۔ ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی، اگر ہم ناصح سمجھیں تو کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیسن کی طرف آتے ہیں تو ہمارے ہومیوپیتھی میں کچھ میڈیسن ہیں جو انگزائٹی اور سٹریس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلا اس کے اندر میں ذکر کروں گا کالیفاس کا۔ کالیفاس جو ہے وہ اس کے لیے بڑا کام آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالیفاس میں اگر بندے کو نیند کی پرابلم آ رہی ہے، کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، پریشانی کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی یا نیند آنا کم ہو گئی ہے یا ڈر اور صدمہ پریشانی ہے، تو اس کے لیے آپ کالیفاس 30 کی 4 ڈراپس صبح دوپہر شام 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے پئیں۔ اس سے آپ کی نیند میں بہت بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی یا ڈپریشن یا جو صدمہ کوئی ایسا ہے جو آپ کو، یا کوئی کسی چیز کا ڈر ہے یا خوف ہے جو اپنے اندر ہی اپنے رکھا ہوا ہے اور کافی دیر سے ہے، جو کافی دیر سے جس کا آپ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے لیکن آپ کسی کو اظہار نہیں کر پا رہے، اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو نیٹرومیوم 30 کے بھی 4 ڈراپس صبح دوپہر شام 2 گھونٹ پانی میں ڈالیں اور پئیں۔ اس سے بھی آپ کا بہت افاقہ ہوگا، بہتری ہوگی، آپ کے جو سٹریس اور انگزائٹی میں، پریشانی میں ریلیف ملے گا۔ اور تیسری میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اگنیشیا جو 30۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی بھی ہے، کوئی ڈپریشن کی سائٹ پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو صدمہ ہے، اور صدمہ بھی ایسا ہے کہ کسی عزیز کی جدائی کا صدمہ ہے، جو آپ سے جدا ہو گیا ہے، یا کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کا صدمہ آپ نے لیا ہوا ہے، جو آپ کو بہت تکلیف دہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ اگنیشیا استعمال کریں۔ اگنیشیا 30 کے 4 ڈراپس آپ 2 گھونٹ پانی میں ڈالیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس سے آپ کو کافی ریلیف ملے گا اور آپ کے جو ہے وہ پریشانی میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں کمی آئے گی۔ دوسرا، آپ نے خود بھی اپنے آپ کی مدد آپ کرنی ہے، کیونکہ آپ جب تک آپ اپنی مدد آپ نہیں کریں گے آپ اس مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کم از کم ڈیلی صرف 15 منٹ اپنے لیے رکھنا ہے، جو 15 منٹ آپ نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے، اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے، اپنا صرف 15 منٹ کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ہابی ہے، کوئی بھی آپ کی ہابی ہو سکتی ہے، آپ مثلا کوکنگ کا آپ کو شوق ہے، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں یا خاتون، آپ جو ہیں اگر آپ کو شوق ہے کوکنگ کا تو آپ کوکنگ کریں، اور اگر آپ کو کوئی ریڈنگ کا شوق ہے، بکس پڑھنے کا شوق ہے تو بکس پڑھیں۔ آپ کو باغبانی یا گارڈننگ کا شوق ہے تو گارڈن میں جا کے کام کریں، گارڈن میں جا کے پھول پودے وغیرہ لگائیں۔ اسی طرح کو اور اگر کوئی شوق ہے، آپ کا کھیلنے کا شوق ہے تو وہ کریں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے، جو آپ کے اوپر جو پریشانی ہے، جو خوف ہے یا ڈر ہے یا ڈپریشن ہے، جو سٹریس ہے، وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہو، آہستہ آہستہ آپ سے اس کا پریشر کم ہو، تب ہی آپ جو ہے آپ اس حالات سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو بہت بہتری آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ پسند آیا ہے تو لائک بھی ضرور کریں۔ آپ سے آج اتنی سی ریکویسٹ کرنی تھی، اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔
شکریہ، تھینک یو.